بالآخر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 4 روزہ پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستان کے ہاتھوں انڈیا کی شکست اور رافیل سمیت اس کے 5 جنگی جہاز گرانے کی تصدیق کرتے ہوئے مودی سرکار کو ننگا کر دیا۔ ٹرمپ نے یہ بھی بتا دیا کہ دراصل بھارت پاکستان پر پہلگام حملے کا جھوٹا الزام لگا کر حملہ آور ہوا تھا، لیکن پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جو جنگ انڈیا نے پاکستان پر مسلط کی وہ ایک ایٹمی جنگ کی جانب بڑھ رہی تھی، لہٰذا انہوں نے اس کو رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ حقیقت میں 5 انڈین جنگی طیارے گر چکے تھے اور اگر بروقت مداخلت نہ کی جاتی تو حالات مزید بگڑ سکتے تھے۔ یاد رہے کہ بھارت نے آج دن تک پاکستان ایئر فورس کے ہاتھوں جوابی حملوں میں اپنے جہاز گرائے جانے کی تصدیق نہیں کی، حالانکہ اب تو اس کے مارے جانے والے پائلٹس کے نام بھی سامنے آ چکے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے انکشاف نے وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے شرمندگی کے علاوہ نئی مشکل بھی کھڑی کر دی، چونکہ بھارتی اپوزیشن پہلے ہی انہیں پاکستان سے بلا وجہ پنگا لے کر مار کھانے پر شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ یاد رہے کہ یہ تنازع اپریل میں مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں نامعلوم افراد کے حملے سے شروع ہوا تھا، جس میں 26 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بھارت نے حملے کا الزام بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر عائد کر دیا تھا، تاہم اسلام آباد نے یہ الزام مسترد کرتے ہوئے حملے کی غیر جانبدار تحقیقات میں پورا تعاون کرنے کی پیشکش کی تھی۔ امریکہ نے حملے کی مذمت کی تھی لیکن پاکستان پر الزام کی حمایت نہیں کی تھی۔ بعد ازاں 7 مئی 2025 کو بھارت نے طاقت کے نشے میں پاکستان پر جنگ مسلط کر دی۔ پاکستانی افواج خصوصاً ایئر فورس نے بھرپور دفاع کیا اور فرانسیسی ساختہ مہنگے اور جدید ترین رافیل جنگی طیاروں سمیت بھارتی فضائیہ کے 5 جہاز مار گرائے۔ اگرچہ بھارت مسلسل ان طیاروں کی تباہی کی تصدیق سے انکاری رہا، لیکن امریکی صدر ٹرمپ کے حالیہ بیان نے اس دعوے کو تقویت دی کہ طیارے واقعی تباہ ہوئے تھے۔ اپنے جنگی جہاز گرنے پر خاموشی اختیار کرنے والی مودی سرکار کو حال ہی میں تب سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب بھارتی میڈیا نے یہ خبر بریک کر دی کہ حالیہ جنگ میں 4 پائلٹ سمیت 250 سے زائد بھارتی فوجی مارے گئے تھے۔ انڈین میڈیا نے یہ بھی تسلیم کیا کہ آپریشن سندور کے دوران بھارتی فوج کو پاکستان کے ہاتھوں بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ بھی تسلیم کر لیا گیا کہ جوابی کارروائی کے دوران مارے جانے والے 4 میں سے 3 بھارتی پائلٹس رافیل طیارہ اڑا رہے تھے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے طیارے بھی تباہ ہو گئے تھے۔ مودی سرکار شاید اور کئی مہینے بھی یہ خبر چھپائے رکھتی، لیکن مرنے والے فوجیوں کو اعزازات دینے کے حکومتی فیصلے نے اس حقیقت کو آشکار کر دیا۔ اعزازات کے لیے جاری کی گئی سرکاری لسٹ سے ہلاک ہونے والے انڈین فوجیوں کی اصل تعداد منظر عام پر آ گئی۔ بھارتی فوج نے یہ بھی اعتراف کر لیا کہ ادھم پور ایئر بیس پر اس کا جدید ترین S-400 فضائی دفاعی نظام آپریٹ کرنے والے 5 آپریٹرز بھی پاکستانی حملوں میں ہلاک ہوئے۔ ادھم پور میں ایئر ڈیفنس یونٹ کے 9 اہلکاروں کو بھی فوجی اعزاز دینے کا فیصلہ کیا گیا، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس کی جوابی کارروائی میں بھارت کا اربوں روپے کے عوض روس سے حاصل کردہ جدید ترین S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم بھی تباہ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ راجوری ایوی ایشن پر مارے گئے 2 فوجی اہلکاروں اور اڑی سپلائی ڈپو کے کمانڈر سمیت 4 مزید فوجی افسران بھی اس لسٹ میں شامل ہیں، جنہیں بھارتی حکومت فوجی اعزازات دینے والی ہے۔ یاد رہے کہ عموماً جنگوں کے بعد ایسے فوجی افسران کو سرکاری اعزازات سے نوازا جاتا ہے جنہوں نے دشمن کا کامیابی سے مقابلہ کیا ہو، تاہم بھارت میں یہ روایت نظر نہیں آتی، چونکہ 2019 میں پاک فضائیہ کے ہاتھوں گرائے جانے والے بھارتی طیارے کے گرفتار پائلٹ ابھی نندن کو بھی وطن واپسی پر اعزاز سے نوازا گیا تھا، حالانکہ وہ اپنے ملک کے لیے باعث شرمندگی بنا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔